الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار-ال-علم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعیب شبیر اور InfoAir میڈیا کے تعاون سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا موضوع لے کر قرآنک واقعات قرآنک سیریز کا ایک نیا خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو واقعہ ہے یہ پارہ نمبر 3 سے ہی ہے، مگر پچھلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کے جتنے اہم واقعات ہمیں ملے ان کا ہم نے آپ کے احباب کے سامنے ذکر کیا، اور آج ہم سورہ ال عمران شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلے آج ہم کس نمبر جو ہے وہ 10 میں ذکر کریں گے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم کا واقعہ کیا ہے، اور کیسے اللہ رب العزت نے بے موسم پھل عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیا حکمت تھی، اور حضرت زکریہ اور حضرت مریم کا کیا واقعہ ہے سورہ عمران میں، ہمیں کن الفاظ میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، اور اکثر آپ انہیں مختلف میڈیا کے ذریعے آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ میری مراد ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب ہے۔ شاہ صاحب، یہ حضرت زکریہ اور حضرت مریم کے واقعہ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ واقعہ کن الفاظ میں قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور اس واقعہ میں کیا کیا سبق آموز جو ہے وہ حکمتیں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری آج 10ویں قسط ہے جی الحمدللہ قرآن واقعات کی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 35 سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ 39-40ویں آیت تک جو ہے واقعہ چلتا ہے، اور آپ کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ آپ کی والدہ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ تو آپ کی والدہ حنا نے یہ منت مانی تھی جب آپ حاملہ تھیں کہ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کی رکھوالی کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ تو آپ نے یہ منت مانی تھی، اور اس کے الفاظ ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو جو ہے وہ نظر کرنے کی منت مانتی ہوں، اس کو وقف کرنے کی، تو اس کو قبول فرما۔ اور ہوا اس طرح کہ جب آپ کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی، اور آپ نے ان کا نام مریم رکھا، اور آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اب یہ بیٹی ہے، تو آپ اس وقت بیت المقدس میں ان کو لے گئیں۔ اس وقت بیت المقدس میں جتنے بھی جو ہے وہ عابدین اور جتنے امام تھے ان سب کے سردار حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، تو آپ کے پاس لے گئے اور سارا آپ نے بتایا کہ میں نے منت مانی تھی اور اب بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو حضرت زکریہ نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور قرآن پاک کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں رکھا۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، ہوا اس طرح کہ حضرت زکریا نے بیت المقدس کی اوپر والی منزل کے اندر ایک محراب بنوا لیا، آپ کے لیے الگ سے جو ہے وہ کمرہ نما محراب بنا لیا، اور آپ اس میں ٹھہرتی تھیں، اور آپ صبح و شام جب آتے جاتے آپ اس کو لاک کر دیتے تھے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور حضرت مریم کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا کرتے تھے۔ لیکن چند دنوں بعد حضرت زکریا نے کیا دیکھا، اور آپ نے جو دیکھا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، آپ نے اس محراب میں رزق پایا۔ باہر سے تالا لگا ہوا ہے، کوئی اندر آ جا نہیں سکتا، آپ جو ہے وہ اندر عبادت گزار، حضرت مریم وہاں عبادت ہی کرتی رہتی، تو یہ رزق کہاں سے آیا؟ رزق سے مراد تفاسیر میں لکھا ہے وہاں پر بے موسمی پھل، یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں ملتے اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے، اور کوئی دے کے بھی نہیں جاتا۔ آپ نے جب یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ دیکھا تو آپ نے پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ
میں تالا لگا کے جاتا ہوں، میرے بعد کوئی آتا جاتا نہیں، اور آپ کے پاس بے موسمی پھل ہیں، یا تو موسم کے پھل ہوں تو بھی مان جاؤں کہ موسمی پھل ہیں، لیکن بے موسمی پھل ملتے نہیں بازار سے، تو یہ کہاں سے آئے؟ بازار سے بھی ملتے نہیں، مارکیٹ سے ملتے نہیں، باہر لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ اکبر، اے میرے خالو زکریا علیہ السلام، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، اور رب تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور اس کی طرف سے مجھے عطا ہو۔ اچھا، یہاں پر حضرت مریم کی کرامت ثابت ہوئی۔ حضرت مریم با کرامت اللہ کی ولیاں ہیں، تو آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہاں پر بے موسمی پھل ظاہر ہوئے۔ تو آگے آپ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ مجھے دیتا ہے، صرف مجھے نہیں دیتا، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا نے کیا کیا؟ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے بڑھ گئی تھی، آپ کی بیوی جو تھی حضرت زکریا کی، وہ بھی بڑھاپے کی عالم میں تھیں، اور اولاد کا جو موسم تھا، اولاد کی پیدائش کا موسم تھا، وہ ختم ہو گیا ہوا تھا، اور آپ کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اے میرے مالک، تو اگر مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے اس موسم کے اندر، مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ بیت المقدس پہلے بھی آتے جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ نے جب دیکھا یہاں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، یہاں ایک تو حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی ولیہ عبادت کرتی ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل اترتے ہیں، یہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔ آپ نے باہر آ کر دعا نہیں کی، اللہ اکبر، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اور اس نیت سے دعا کی کہ یہ جگہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنالکا، یہیں پر، ہنالکا، یہیں پر دعا زکریہ ربہ، یہیں حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہا اے میرے رب، تو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو مجھ کو اس عمر میں، جب کہ موسم اولاد کا ختم ہو گیا، اس عمر میں مجھے تو بیٹا اور اولاد دینے پر بھی قادر ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہیں آپ جو ہے وہ محراب کے اندر جو ہے وہ جب نماز پڑھ رہے تھے، وہیں آپ کے کھڑے کھڑے فرشتوں نے ندا دی، فرشتوں نے پکارا، اور فرشتوں نے ندا کیا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوں گے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبوت سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کہا گیا، تو حضرت زکریا کو وہاں پر جو ہے وہ دعا کی قبولیت عطا ہوئی، اور اس عمر میں جب کہ بلکہ آپ نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، اور میری بیوی بھی جو وہ بانجھ ہو گئی ہے عمر کی بڑھاپے کی وجہ سے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ اس نے کن کہنا ہے اور ہر چیز ہو جانی ہے۔ تو اچھا، یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اتنا پیارا واقعہ، یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو عبادت گاہ خاص بندے، اللہ کے خاص بندے اور اولیاء، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں، اور اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ عبادت کریں، اور جہاں اللہ کی رحمت اور نعمت نازل ہو، جب وہاں پر کی جانے والے دعا قبولیت کے مرتبے کو پہنچے، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء آرام فرما رہے ہیں، جہاں ان کے اپنے جو ہے وہ اپنے مقدس ان کے جسم ہیں اور وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ دعا کی قبولیت کا سبب کیوں نہ ہو۔ حضرت امام شافعی آپ کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی، تو میں جو ہے وہ بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے حاضر ہو جایا کرتا تھا، اور وہاں حاضر ہو کر میں ان کے وسیلے سے رب سے دعا کرتا تھا، میری مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ تو یہ بہت ہی پیارا واقعہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی انبیاء نے بھی خواہش کی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔
خوبصورت انداز میں یہ واقعہ، اس پہ بڑے سبق آموز واقعات ہیں. ایک تو مایوسی نہیں ہے، اور دوسرا رب کے حضور عجز و انکساری اور رب سے مانگنے کا، کسی سے نہیں رب سے مانگنے کی ایک طریقہ اور ایک راستہ ہمیں جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا. اور نا امیدی دیکھیں، انہوں نے عمر کے اس بڑھاپے کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ عمر بیت چکی ہے، مگر پھر بھی انہیں یہ یقین ہے، یہ ایمان کامل ہے، یہ ان کا ایمان کامل ہے. انہیں یقین ہے کہ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے. تو ایمان اور ایمان کی پختگی اور یقین کامل اور رب کے حضور دعا اور ندا، یہ انسان کو کبھی بھی اس سے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیشہ مانگتے رہو، ہمیشہ مانگتے رہو. جب کوئی دروازے پہ دستک دیتا رہے، کبھی نہ کبھی آخر وہ دروازہ کھل جاتا ہے. آج ہم تمام دروں سے نا امید نہ ہوں، کسی بھی در سے نا امید نہ ہوں. اگر کوئی پریشانی ہے، تنگی ہے، مصیبت ہے، کوئی التجا ہے، کوئی حاجت ہے، تو رب کے حضور دستک دیتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اللہ رب العزت ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی دعا اور وہ ندا، وہ فریاد ضرور سنے گا. آپ کی مشکل بھی پوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے توسل سے جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت نے اولاد نورینہ عطا فرمائے، اولاد صالحہ عطا فرمائے. اور جو اولاد والے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو والدین کا فرمانبردار بنائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی پروگرام میں، اگلی قسم میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے بھی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.